قرآن ٹاپک 1 اللہ پارہ نمبر 15۔ پارہ نمبر 15 میں دیکھتے ہیں کون کون سی آیتیں آئی ہیں اللہ کی بخشش کی۔ پارہ نمبر 15 میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 25 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربکم رب تمہارا، عالم زیادہ جانتا ہے، بما اسے جو فی نفوسکم تمہارے نفسوں میں ہے، یعنی تمہارے دل کے اندر کیا کیا ہے وہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے۔ ان اگر تکونو تم ہوگے صالحین نیک، فإنہ تو یقیناً وہ کانا وہ ہے للأوابین رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا بہت بخشنے والا۔ یہ خوبصورت آیت ہے یہ۔ تمہارا رب جو بھی تمہارے دلوں میں ہے، تمہاری نیت، تمہارے ارادے، جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں وہ سب تمہارا رب جانتا ہے۔ اور اگر تم صالح ہو جاؤ گے، یعنی نیک عمل کرو گے، اچھے اچھے کام کرو گے اور اب رجوع کرنے والے ہوگے، یعنی غلطی ہوگی معافی مانگو گے، اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ گے، صراط مستقیم پر چلو گے، تو تمہارا رب جو ہے وہ غفورا ہے، بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم نیک بن جاؤ گے تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرے گا جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ للأوابین، اوابین یعنی بہت زیادہ رجوع کرنے والے، یعنی بار بار رجوع کرنے والے۔ غلطی ہوئی پھر اپنی غلطی، بندہ ہے غلطی کرتا ہے لیکن پھر وہ رجوع کر لیتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں خبر بھی دی گئی ہے اور خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبحو تسبیح کر رہے ہیں، لہو اس کے لیے، السماوات سبع سات آسمان، والارضی اور زمین، اس کے لیے تسبیح کر رہے ہیں سات آسمان اور زمین، ومن اور جو فیہن ان میں ہے، یعنی ساتوں آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، یعنی سب اس کی عبادت میں لگے ہیں۔ وَإِنْ اور نہیں، من شیء کوئی چیز، الا مگر، یسبح وہ تسبیح کر رہی ہو، بحمدہ ساتھ اس کی حمد کے، یعنی اس کی تعریف کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تسبیح نہ کر رہی ہو۔ ولیکن لیکن، لا تفقہون تم نہیں سمجھتے، تسبیحہم تسبیح ان کی، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس طرح سے اللہ کی حمد اور تسبیح کر رہے ہیں۔ یعنی ہر ایک چیز جو ساتوں آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے وہ اللہ کی فرما بردار ہے، اور وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے، وہ اس کی پاکی بیان کر رہی ہے، وہ اس کی عبادت میں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے ہر چیز۔ انہ بے شک وہ، کانا وہ ہے، حلیمن بہت حلم والا، غفورا بہت بخشنے والا۔ وہ تو بہت زیادہ حلم والا اور بہت زیادہ غفورا بخشش کرنے والا ہے۔ یعنی ایک طرح سے یہ بتایا گیا کہ تمہاری عبادت کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم عبادت کرو گے تو تم بہت کوئی بڑا کام کر رہے ہو۔ اس کی عبادت تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور زمین کے بیچ کی جو کچھ بھی چیز ہے وہ سب اس کی تسبیح حمد کے ساتھ کر رہی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے پتھر کیسی تسبیح کر رہا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے ہوائیں کیسی تسبیح کرتی ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے کیڑے مکوڑے جو چڑیے ہیں وہ کیسے تسبیح کرتے ہیں، جو نان لیونگس ہیں وہ کیسے تسبیح کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دے دی کہ وہ سب تسبیح کر رہے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اور اب تو اتنا سائنس پڑھنے کے بعد ہمیں اتنا تو سمجھ میں آ ہی گیا ہے کہ چڑیاں کس طرح سے چہچہاتی ہیں تو وہ اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، جو کیڑوں کی آوازیں آتی ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، جو ہواؤں کی آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں وہ بھی تسبیح ہوتی ہے اللہ کی، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی بھی میٹر جو ہے وہ
جو اسٹیشنری نہیں ہے. یعنی اگر ایک ایٹم بھی ہے تو اس کے اندر بھی الیکٹرانس جو ہیں وہ ریوالو کر رہے ہیں. تو کوئی بھی چیز اسٹیشنری نہیں ہے، یہ بھی پتہ ہے ہم کو. تو یہ سب چیزیں اب پتہ چلی، لیکن ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں بتا دی کہ ہر چیز اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے. یعنی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی اطاعت کریں، اور وہ بہت زیادہ حلم والا ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. حلم والا کون ہوتا ہے؟ جو اپنے غصے کو بھی قابو میں رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ، ہم اتنی نافرمانی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ حلیم ہے. وہ ہمیں ایسے پکڑتا نہیں ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے، اور بہت زیادہ غفور ہے، یعنی بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے کہ ہمیں وقت دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیں، اور جب ہم گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں تو وہ ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے. پھر سورہ کہف کی آیت نمبر 55 دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما، اور نہیں، منع، روکا، الناسا، لوگوں کو، ان کی، یؤمنو، وہ ایمان لائیں، اذ، جب، جاءہم الہدی، آ گئی ان کے پاس ہدایت، ویستغفروا، اور وہ بخشش مانگیں، ربہم، اپنے رب سے، الا، مگر، ان، یہ کہ، تأتیہم، آ جائے ان کے پاس، سنتو، طریقہ، معاملہ، الاولین، پہلوں کا، او، یا، یأتیہم العذاب، آ جائے ان کے پاس عذاب، قبلاً، سامنے. اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے، اس مطالبے سے، اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسا واقعات پیش آئیں، یا عذاب ان کے بالکل سامنے ہی کھڑا ہو جائے. یعنی اب تو سب کچھ آ گیا، اب کیوں نہیں یہ معافی مانگتے اللہ سے؟ اب تو ہدایت آ گئی ہے، قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے پیغمبروں کو بھیجا، سب کچھ تو آ چکا ہے. اب کیوں نہیں یہ بخشش مانگتے اپنے رب سے؟ اور یہ کیا رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ عذاب سامنے آ جائے، ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. ہدایت تو آ چکی ہے، قرآن، پیغمبر آ چکے ہیں، اب بھی وہ ایمان کیوں نہیں لاتے اور اپنے رب سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی پہلو جیسا عذاب آئے؟ لوگوں کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہیں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہدایت قبول کریں، ایمان لے آئیں، ورنہ عذاب کا انتظار کریں. ان کو وارن بھی کر دیا گیا. پھر سورہ کہف کی آیت نمبر 58 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَبُّکَ، اور رب آپ کا، الغفور، بہت بخشنے والا، ذو رحمت، رحمت والا ہے. اب یہاں سٹارٹنگ میں آ رہا ہے کہ اللہ تو بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. لو، اگر، یؤاخذہم، وہ پکڑے انہیں، بما، باوجہ اس کے، جو، کسبوا، انہوں نے کمائی کی. اب انہوں نے کمائی کرنے کا مطلب ہوتا ہے یا تو انہوں نے گناہ کمائے یا نیکیاں کمائیں. لَأَجَّلَ، البتہ وہ جلدی دے دے، لہم، انہیں، العذاب، عذاب، بلکہ، لہم، ان کے لیے ہے، موعد، وعدے کا ایک وقت، لن، ہرگز نہ، یجدو، وہ پائیں گے، من دونہ، اس کے سوا، موئلن، کوئی پناہ گاہ. اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا، بڑا رحمت والا ہے. جو کمائی انہوں نے کی ہے، کمائی کی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پیسے کمانا، جو بھی نیک یا برے اعمال جو انہوں نے کمائے ہیں، اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا، یعنی اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیتا تو جلدی عذاب دے دیتا، لیکن اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے. یعنی ایک وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے تمہیں کرنا ہے جتنے برا کام کرو، وقت مقرر ہے، جس سے بچانے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی. یعنی اس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی. یعنی جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر پناہ گاہ کیا ہوتی ہے؟ ایسی جگہ جہاں پر جا کے آپ کو پروٹیکشن مل جائے، پھر کوئی آپ کو نہیں بچا پائے گا. اس لیے انسان کو ایک طرح سے ڈرایا گیا کہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے وہ،
کیونکہ اور اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیم صفت بھی یاد دلائی گئی کہ دیکھو وہ غفور الرحیم ہے، یعنی اگر تم میں پکڑنا چاہے تو وہ پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ تو غفور الرحیم ہے، اس لیے تمہیں ایک مہلت دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. اور پھر اگر وہ پکڑے گا تو پھر تمہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، یعنی پھر کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں پر تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ. الحمدللہ ہماری ایک بک ختم ہوئی ہے. یہ بہت بڑی بک ہو گئی تھی 287 پیجز کی، اس لیے صرف 15 پارے اس بک میں رکھے گئے ہیں. نیکسٹ 15 پارے جو ہیں وہ ہم نیکسٹ بک میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ سارے آپ کو جتنے بھی آیتیں ہیں اس کے ورڈ میننگز بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اسے، اور بار بار دہرانا ہے. دہرانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو پڑھائیں، یہ سب آپ پڑھ کے آپ کسی کو سنائیں، تو اس سے پڑھانے سے ہمیں بہت جلدی یہ سب چیزیں یاد ہوتی ہیں اور پھر ریٹین بھی کر سکتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ گناہوں پر معافی مانگنے والا بنائے، رجوع کرنے والا بنائے، توبہ کرنے والا بنائے، اور بہت زیادہ بخشش مانگنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کو پڑھنے میں کہیں بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخش دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.